بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے سبق میں عنوان پڑھ لیا گیا تھا، منٹ پورے ہو رہے تھے، اس لیے اب دوسرے سبق میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ باب ظلم دون ظلم۔ اب آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کا لطف لیجئے۔ جب ان کا ترجمہ کتاب الایمان میں، پورے کتاب الایمان میں ان کا ترجمۃ الباب میں چھیڑتا ہوں تو ایک شعر یاد آتا ہے، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں پھنسے، دریا کو اپنے موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام۔ دریا کو تو موج مارنے میں مزہ آ رہا ہے، ادھر تو آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے، روح نکل رہی ہے، اٹیک آ رہا ہے، لیکن دریا ہے کہ کہتا ہے کہ کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں پھنسے، سمجھے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام۔ دیکھیے جیسے اس کو ایک ہی جوش سوار ہے، بس یہ کہنا ہے، وجہ تشبیہ میں یہ بتا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پورے کتاب الایمان میں ایک ہی جوش نظر آ رہا، سوار ہے۔ وہ کیا؟ اس زمانے کے فرقے ضالہ نے جو خیالات زائغہ ایمان کے بارے میں بنائے تھے، اس کی تردید کرنا، جس طرح ہو سکے، جس عنوان سے ہو سکے اور جس روایت اور حدیث سے ہو سکے۔ چنانچہ اب اس کو آج ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ظلم دون ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے متفاوت ہوتا ہے۔ یہاں بھی دونوں میں دونوں معنی، ظلم اعلی من ظلم، ظلم ادون و ادنا من ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے بڑھ کر ہوتا ہے، گھٹ کر ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا ثابت کیا؟ جب ایک چیز ظلم ہے اور وہ کبھی گھٹتی ہے اور کبھی بڑھتی ہے، کوئی ظلم بڑھا کوئی گھٹا، تو اس کے ضد میں جو چیز ہوگی وہ بھی گھٹے گی اور کبھی بڑھے گی۔ اجالا گھٹا تو اندھیرا بڑھا، اجالا بڑھا تو اندھیرا گھٹا، ایٹومیٹک ہے۔ صبح میں دیکھ لو، جب اندھیرا زیادہ ہے تو اجالا کم ہے، اور جب اندھیرا کم ہے تو اجالا زیادہ ہے۔ اس طرح یہ ثابت کر رہے ہیں۔ اور ظلم کا ایک درجہ کفر ہے، تو کبھی وہ ظلم اوپر تک جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ ایسے انسان کے اعمال کبھی گھٹتے ہیں اور کبھی بڑھتے ہیں، تو گھٹتے بڑھتے اس کے ایمان میں بھی فرق پڑتا ہے، اعمال میں بھی فرق پڑتا ہے، اس کی حیثیت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ اور خوارج جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ بدعملی سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ کئی بدعملیاں یا بے عملیاں ہیں، کئی ترک افعال ایسے ہیں جو معصیت ہیں، ظلم تو کہے جاتے ہیں لیکن کفر نہیں کہا گیا۔ اور مرجیہ نے کہا کہ ترک عمل سے کچھ نہیں ہوتا، لا تضر معصیہ مع الایمان، ترک عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا جواب یہ کہ بعض ترک معمورات ایسے ہیں جو ظلم ہیں، بعض ایسے ہیں جو ظلم ہے، بلکہ سبھی ظلم ہے معمور کو چھوڑنا، اور اس میں بعض ایسے ہیں جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کیسے کہتے ہو مضر نہیں ہے؟ تو اس تقریر سے، اس طرح کی تقریر سے مرجیہ، معتزلہ اور خوارج سب کا کیا ہو گیا؟ رد ہو جاتا ہے۔ یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی، دیکھیے، حدثنا بہ قال حدثنا ابو الولید
قال حدثنا شعبہ، ہائے تحویل کو میں ترمذی شریف میں بتا چکا ہوں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقال حدثني بشر قال حدثنا محمد، دیکھو یہاں قال لکھا ہے نا حدثنا سے پہلے، تو وہ نا کے ساتھ جو قال جوڑنے کو کہتا ہوں یہ اس کی اصل ہے، تو نا کے ساتھ جو حدثنا پڑھتے ہو اس کو، تو اس کے ساتھ کیا جوڑ لو؟ قال حدثنا محمد۔ یہ محمد کون ہے؟ یہ ایک بہت مشہور محمد ہے، محمد ابن جعفر حوزلی، اس نام سے تو مشہور نہیں ہے، گندر یا گندر ان کا لقب ہے، اسی سے نام مشہور ہے، یہ اپنے لقب سے مشہور ہے، جیسے آپ کی کوئی صفت ہوگی، آپ مشہور ہے، ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہوگی کوئی صفت، ہے کہ نہیں جی۔ اور ان کے اس لقب کے پیچھے ایک خاص وجہ مرکوز سے چھپی ہوئی ہے۔ گندر کہتے ہیں، دونوں لغت ہے اس میں، گندر بھی اور گندر بھی۔ گندر کے معنی ہوتے ہیں شور مچانے والا، بہت بولنے والا، بڑبڑ کرنے والا۔ ان کا یہ لقب ابن جریج، محدث ابن جریج نے دیا ہے۔ اصل میں ایک مرتبہ بصرہ میں ابن جریج حدیث بیان کر رہے تھے، حسن بصری کی حدیثیں بیان کر رہے تھے، اس پر کسی کو کچھ سوال ہوا، لیکن سوال کرتے ہوئے یا اشکال کرتے ہوئے یہ جو تھے محمد ابن جعفر گندر، یہ بہت زور سے چلانے لگے تھے، تو اس وقت ابن جریج نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا اسکت یا گندر، او چلانے والے، بڑبڑ کرنے والے، چپ بیٹھو، تو اس دن سے یہ گندر ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی محدث کا نام بندار ہے، بندر نہیں، بندار ہے، اسی سے وہ مشہور ہو گئے، نام غائب ہو گیا۔ تو ان کا نام تو آتا ہے کہیں کہیں، لیکن گندر سے زیادہ معروف و مشہور ہے۔ بندار کہتے ہیں کپڑوں کا بڑا سا گٹھر ہو، پوٹالا ڈھیر، یا یہ کہ ہول سیل کوئی تجارت کرنے والا، اس تاجر کو یا اس کے بڑے گٹھر کو بندار کہا جاتا ہے۔ تو ایک محدث تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ڈھیر ساری حدیثیں ان کے پاس، چھیڑو تو بولتے چلے آتے تھے، اسی لیے لوگوں نے کہہ دیا پٹارا ہے حدیث کا کیا ہے؟ پٹارا ہے، جیسے تم کہتے ہو بحر زخار ہے، شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ انور کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ان کے شاگردوں نے، جس عنوان کو حضرت چھیڑ دیتے تھے، نحو کا عنوان ہو، صرف کا عنوان ہو، کدھر چلے جائیں گے، کب واپس آئیں گے، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ کہ واپس گھوم گھما کر کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یعنی جگہ پر آ جاتے تھے۔ سمجھ میں بات آئی جی؟ علم کا جب وافر حصہ ملتا ہے، سمجھا، اور کثیر الاطلاع انسان ہوتا ہے، تو وہ انتخاب کرتے کرتے بھی کہ کتنا کہوں کیا کہوں کافی دور چلا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے، یہ تو ہوئے گندر، اس کے اوپر ہے شعبہ، ان کے اوپر نام ہے سلیمان، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم، یہ ابراہیم نخعی، اور اوپر حضرت علقمہ، اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ سنتے چلیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت ہی ممتاز اور فائق الاقران اور بہت ہی صاحب فضائل صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود
قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتے تھے تو حذلی کہلاتے ہیں یہ. ان کو ابن ام عبد کہا جاتا. کیا کہا جاتا؟ ابن ام عبد، اس لیے کہ ان کی اماں کی کنیت ام عبد تھی، تو یہ ہو گئے ابن ام عبد. ابے ام عبد عبداللہ کی اماں، تو یہ کہتے ہیں میں ابن ام عبد ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کئی روایتوں میں ابن ام عبد ہی کا لفظ وارد ہے. سابقین فی الاسلام میں سے ہیں یہ. بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کے ہاتھوں بیعت ہوئے ہیں، ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی. کہتے ہیں میں سادس الستہ ہوں، 6 آدمی مسلمان ہوئے، اس میں سے ایک میرا بھی نام تھا. ابو ذر غفاری رابع الاربعہ تھے، کل جن کا ذکر آیا تھا. کہنا ہم بھی 4 ہی ہم لوگ تھے، ایک میں بھی تھا. رابع الاسلام ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کو سادس الاسلام کہا جاتا ہے. شروع کے تمام غزوات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بدر سے لے کر کے لاسٹ تک. صاحب الہجرتین تھے، صحابہ کرام کو 2 ہجرتوں کی نوبت آئی. جب مکے میں مظالم ہوئے، حالات پیش آئے، تو 2 ہجرتوں کی نوبت آئی. مکے سے کچھ لوگ نکل کر حبشہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، اور پھر حبشہ سے ان کو جیسا بھی وقت ملا پھر مدینہ منورہ آئے. یہ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے، ان کے بارے میں ایک ہجرت کر کے یہ حبشہ بھی گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، حاضر باش تھے، 24 گھنٹہ ساتھ رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آنے کے لیے سب کو اجازت لینی پڑتی تھی. ابن مسعود بلا اجازت آنے کے لیے پہلے ہی سے معذون تھے، پہلے ہی سے معذون تھے، ہر وقت کا خادم. صاحب الوسادہ والنعلین ان کا لقب تھا، لقب شرف، نہیں سمجھا، عزت کا ایک لقب تھا. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ وغیرہ یہی سیدھا کرتے تھے، اس کی خدمت انہی کے ذمے تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین، آپ کے چپل، یہ اس کی بھی خدمت کرتے تھے. اور سفر تو سفر، گھر پر بھی چپل وغیرہ آ کر کے سیدھے کرتے تھے، بلکہ ہاتھوں میں لے کر کے لٹکا لیتے تھے، کہیں ضرورت پڑتی تھی اٹھانے کی تو جیسے کلائی میں آدمی کوئی چیز ڈال لیتا ہے، ایسی وہ اپنی کلائیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل عظمت کے ساتھ لٹکا لیا کرتے تھے، تو صاحب النالین کہے جاتے تھے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑی محبت سے مجھے تشہد کی تعلیم دی. اور محبت کا اندازہ یوں کیا کہ جب اللہ کے نبی کو تشہد سکھانے کا خیال ہوا تو میرے ہاتھ کو، میری ہتھیلی کو پکڑ لیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں سے دبا لیا. کفی بین کفیہ، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ وحالیہ. میرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی اس حال میں، وحالیہ، اس حال میں کہ کفی بین کفیہ. تم تو خالی مصباح اللغات دیکھ کے ترجمہ کرتے ہو جی، ان کا حال دیکھو، انداز دیکھو، وہ لغت سے تھوڑا سمجھا. وہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے نبی نے اس قدر محبت سے سکھایا، پیار سے سکھایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں. اور تمہارا کوئی محبوب تیرا ہاتھ پکڑ لے، تیرا کوئی بہت بڑا معظم اور مخدوم ہاتھ پکڑ لے، وقت کا ولی اور کتب اور جنید وقت کا ہاتھ پکڑ لے، تو کیا آپ کے لیے باعث شرف نہیں ہے؟ سر نہیں ہلاتے جی؟ اچھا جی، یہ ابن مسعود کا تعارف کرا رہا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس آئے، کہنے لگے ابن مسعود قرآن سناؤ.
اصل میں اللہ کے نبی نے ابن مسعود کو پڑھتے ہوئے سنا تھا کسی نماز میں، بڑا اچھا لگ گیا تو کہنے لگے قرآن سناؤ. جیسے ابو موسیٰ عشری کا قرآن اچھا لگ گیا، ابی ابن کعب کا اچھا لگ گیا، ایسے ہی ابن مسعود کا. بلکہ آپ نے ایک موقع پر کہا جس کو قرآن پڑھنا ہو تو ابن مسعود کی قرات پہ پڑھے. ایسا کوئی پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ اترا ہے قرآن، فلیقرأ قراءۃ ابن مسعود. ابن مسعود قرآن سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ پر اترا ہے میں سناؤں؟ نازل ہوا آپ پر میں سناؤں؟ کہا ہاں جی میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. چل تو سنا. ابن مسعود سنانے لگے اور آیت آپ پڑھیے. آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حال پیش کیا گیا حشر کے دن کا. یہ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو ابن مسعود. اللہ کے نبی کو رونا آ گیا اور حشر کا ایسا استحضار ہوا کہ آپ نے کہا ابن مسعود بس کرو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میں سب کا ذمہ دار اور گواہ بنا کر کے آپ کو اٹھاؤں گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آیت تھی تو آپ کو استحضار ہوا حشر کا تو آپ نے کہا بس کیجیے. ایک اور ان کی خوبی ہے مولوی جی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، خدمت کیا تو مل گیا، جاں بازی دکھائی تو مل گیا. شروع میں اسلام لا کر کے جب موسم خزاں تھا تو انہوں نے اپنے درخت پہ پتے دکھا دیے، اسلام کی چادر لپیٹ لی. اللہ کی قسم اپنے دل کی دنیا کو اسلامی پانی سے انہوں نے سیراب کیا، شاداب کیا تو اللہ نے نواز دیا. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم. ایک مرتبہ ابن مسعود دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. اے اللہ ایسا ایمان دے دے جو کبھی مرتد نہ بنے، یعنی ختم نہ بنے، ختم نہ ہونے پائے، جو واپس نہ جائے. ایسا ایمان دے دو جو کبھی نکلنے نہ پائے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی الجنت جنت الخلد وفی روایت جنت الفردوس. یا اللہ تیرے نبی کی صحبت بھی جنت اعلیٰ میں نصیب کر دینا. یہ دعا مانگ رہے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے کہے جا رہے ہیں سل توتا. ابن مسعود مانگو ملے گا. آج خدا بھی جوش میں ہے. سل توتا سل توتا. اب انتقال تو سبھی کا ہو رہا، ان کا بھی ہونے والا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے قریب تشریف لے آئے عیادت کے لیے. سن 32 یا 33 میں ان کا انتقال ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے مرض الوفات میں. کہتے ہیں ماذا تشتکی، حضرت کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ذنوبی، درد سر نہیں، درد کمر نہیں، درد بطن نہیں، ذنوبی، گناہوں کا احساس، اسی کا درد، اسی کی تکلیف سب سے بڑی ہے. میرے گناہوں کا درد ہے. پھر کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ماذا تشتہی، کوئی خواہش ہو تو بولیے میں پوری کر دوں. تو انہوں نے کہا رحمت ربی، رحمت ربی، بس یہ خواہش ہے کہ اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. حضرت عثمان غنی نے اور کہا، پوچھا الا آمر لک بطبیب، ڈاکٹر بلا دوں؟ تو آپ نے فرمایا الطبیب امرضنی، ڈاکٹر نے، دنیا کے اسباب ہی نے تو بیمار کر ڈالا. یعنی جو بے چینی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا،
تو اس لیے بے چینی ہے کہ آخرت کے لیے جیسا کرنا چاہیے ویسا ہم سے نہیں ہو سکا، اور اسی لیے نہیں ہوا کہ ہم اسباب میں رہ گئے۔ دیکھو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے ڈرتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، اپنی کمزوریاں خود تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی کمزوریاں یہ سب تھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بھی ممتاز صحابی ہیں جی، یہی تو وہ ہیں ابن مسعود، سمجھا جی، جن کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ تو پوری کر لیجیے ورنہ ایک بات رہ گئی جی۔ پھر کہا حضرت عثمان نے، چونکہ امیر المومنین تھے، خزانہ تھا آپ کے پاس، حکومت تھی، سوچ رہے میں کچھ مالی مدد کر دوں، یہ تو جا رہے ہیں دنیا سے تو ان کے بچیوں کو کام آ جائے، تو کہا الا آمر لک بعطاء، کوئی آپ کے لیے ہدیہ تحفہ بھیجوا دوں؟ تو ابن مسعود نے کہا امیر المومنین، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے ہر رات میں، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آنے والا۔ اس لیے میرے لیے آپ جو کچھ نذرانے بھیجنا چاہتے اس کی بھی ضرورت نہیں، وہ اوپر سے میرا انتظام ہو چکا۔ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایک بات جو کہتے کہتے بھی چھوڑ دیا، مؤخر کر دیا تھا، وہ یہ کہ یہ وہی ابن مسعود ہیں جن کی ٹانگیں بڑی پتلی پتلی تھی۔ کہتے تمہاری ٹانگوں میں تو 2-2 کلو گوشت ہے نا، ٹانگ نہیں، وہ کیا بولتے اس کی پڈلی، پوری ٹانگ میں تو کئی کلو ہے، تمہاری پڈلیاں تو اتنی موٹی موٹی، ابن مسعود کی پڈلی ایسے جیسے تمہارے جیب میں لگا ہوا قلم، بالکل لکڑی کی طرح پتلا سا، چھپا چھپا کے رکھتے تھے لنگی میں، چادر۔ ایک مرتبہ درخت پر چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے، تو نیچے سے کسی نے دیکھ لیا، ہوا سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا تو دیکھ لیا کہ یار ان کا پیر اتنا پتلا ہے، اتنا سا موٹا دھڑ اس پر کیسے ٹھہرا ہوا، کمال ہے نا اس کا پیر کا، اتنا تو ان کو ہنسی آ گئی۔ اچانک ایک عام معمول سے ہٹ کر کوئی بھی چیز دیکھو گے تو اچانک چہرے پر کچھ تو اثر ہوگا، بس غیر اختیاری طور پر دیکھنے والے کو خوشی ہو گئی، یعنی ہنسی آ گئی، خوشی نہیں کیا ہنسی آ گئی، اور وہ شرما گئے کہ اتنے دن تک جو میں چھپا چھپا کے رکھتا تھا آج وہ راز کھل ہی گیا۔ مگر یاد رکھو اللہ جو کرواتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبصورت حکمت ہوتی ہے جی۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو تھوڑی شرم آ گئی، میں جھیپ گیا، مجھے تو شرم آ گئی، لیکن اس کی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، یا تو انہوں نے کر دی یا کسی اور نے کر دی، اس کی اطلاع ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اتعجبون من دقت ساقہ، ابن مسعود کی پتلی پتلی پڈلیوں پر ہنستے ہو، تمہیں پتا نہیں والذی نفسی بیدہ لرجل ابن مسعود اسقل فی المیزان من جبل احد یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکتفی علی ھذا القدر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔